ڈیم بناؤ، ملک بچاؤ۔ ہم بہت سی چیزیں چین سے درآمد کرتے ہیں، کیا ہی اچھا ہوتا کہ ان سے تھوڑی سی عقل بھی ہم درآمد کر پاتے، مگر نہیں، ہمارا عقل سے کیا کام، کیونکہ ہم تو عقل کے دشمن جو ٹھہرے، ورنہ چین کے اس اریگیشن سسٹم کا ضرور مطالعہ کرتے جو صدیوں پہلے بنایا گیا اور آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چین کی ترقی کا منہ بولتا ایسا شاہکار ہے کہ اقوام عالم اس کی تعریف کرتے تھکتی نہیں۔ میں بات کر رہا ہوں دوجیان گیان چین کے اس شہر کی جو صوبہ سیچوان میں واقع ہے۔ اس کی شہرت کی وجہ بڑی بڑی عمارتیں نہیں، نہ ہی وہاں کوئی اکنامک ہب ہے۔ وجہ شہرت اس شہر کا وہ آبپاشی کا نظام ہے جو 256 قبل مسیح میں بنایا گیا۔ اس وقت یہاں کن سلطنت قائم تھی، وہ حکومت تو کب کی ختم ہو گئی، پر ان کی یہ کاوش آج بھی ان کی مہارت لگن کی کہانی دنیا کو سنا رہی ہے۔ ریاست کن کو پانی کی کمی محسوس ہوئی، اس کی وجہ پتہ کی گئی۔ ہزاروں سال پہلے بھی وہاں ہمارے ملک کی طرح کسی بھی مسئلے پر کمیٹی بنا کے کھیل کود نہیں ہوتی تھی، کام ہوتا تھا۔ پانی کم آنے کی وجہ یہ تھی کہ ریاست کن کو پانی من دریا سے آتا تھا اور اس دریا کو پانی من کی پہاڑیوں سے ملتا تھا۔ پہاڑیوں سے پانی تو آتا ہی تھا، ساتھ ساتھ ریت اور پتھر بھی پانی کے ساتھ وافر مقدار میں آتے تھے۔ اس کی وجہ سے نہروں میں یہ ریت اور پتھر جمع ہو جاتے تھے، جس کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کسی اور طرف ہو جاتا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر کن میں اکثر سیلاب بھی آ جایا کرتے تھے، کیونکہ جب آنے والے پتھر اور ریت نہروں کو بلاک کر دیتے تھے، پھر اچانک جب کوئی بڑا ریلا آ کے قدرتی بند کو توڑتا تھا تو وہ سیلابی ریلے کی شکل اختیار کر لیتا تھا۔ اب وجہ پتہ چل چکی تھی، بس اس مسئلے کا سدباب کرنا باقی تھا۔ اس وقت اس ریاست کا گورنر لی بینگ تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے ایک نیا آبپاشی کا نظام بنانے کا بیڑا اٹھایا۔ اس نئے سسٹم کو دوجیان گیان کہا گیا۔ اس نئے سسٹم میں انہوں نے اس بات کا خاص خیال رکھا کہ پہاڑوں سے آنے والی ریت اور پتھر کو پانی سے الگ کیا جائے گا تاکہ پانی صاف اور شفاف ہو، ساتھ ساتھ پانی کی بندش کبھی نہ بنے۔ اب ہم نظر ڈالتے ہیں دوجیان گیان کے آبپاشی نظام کی کچھ خاص خصوصیات پر۔ اس نظام کے کچھ پہلوؤں پر غور کرنے سے یہ پتہ چلا کہ اس آبپاشی کے نظام میں کچھ بنیادی ڈھانچے تھے جو سیلاب کی روک تھام میں اہم کردار ادا کرتے تھے اور پانی کی آمد کو رکنے نہیں دیتے تھے۔ فش ماؤتھ لیوی، اس کے نام سے ظاہر ہے یہ مچھلی کے منہ سے مشابہ ہے۔ یہ اس نظام کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اس کو پانی کی تقسیم کے لیے بنایا گیا، جس کا مقصد تھا کہ 60% پانی کو آبی نظام میں داخل کیا جائے اور باقی 40% پانی کو الگ موڑ دیا جائے، جس میں ریت اور پتھر بھی ہیں۔ اس طرح سیلاب کا خطرہ ٹالا جا سکتا ہے۔ فلائنگ سینڈ ویئر، ایسا نظام بنایا گیا کہ ریاست کو اتنا پانی ملے جس کی ضرورت ہے، باقی اضافی پانی کا رخ دوسری طرف موڑا جائے اور پتہ بھی لگ جائے کہ اب
پانی سیلاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور اب پانی اس سطح پر ہے اور قحط کا خطرہ ہے جس کی وہ پہلے سے تیاری کر لیتے تھے، اور ساتھ ساتھ یہاں بھی پہاڑ سے آنے والی ریت اور پتھر کو الگ کرنے کا انتظام رکھا گیا۔ باٹل نیک چینل یہ اس آبی نظام کا آخری حصہ ہے۔ اس کے ذریعے سے پانی صرف کسانوں کو مہیا کیا جاتا تھا اور سیلاب کی صورت میں یہاں گیٹ نصب تھے جو پانی کو فصلوں تک نہیں جانے دیتے تھے۔ پانی کا رخ دوسری طرف موڑ دیا جاتا تھا۔ ویورز، کتنا مضبوط آبپاشی کا نظام دیا چین کے لوگوں نے۔ یہ اس وقت کے عقل مند لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف اپنی قوم بلکہ پوری دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا۔ آج بھی دنیا ان پر رشک کر رہی ہے۔ یہ نظام آج بھی بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے اور اس کی وجہ سے 2000 اسکوائر مائل یعنی 5300 اسکوائر کلومیٹرز کا رقبہ زرخیز ہو رہا ہے، سرسبز و شاداب ہے، چین کی اکانومی کو فائدہ پہنچا رہا ہے۔ آج یہ دوجیان گیان شہر دنیا کے چند مشہور سیاحتی مقامات میں سے ایک ہے۔ اس کو دنیا کے انجینئرز نے سراہا ہے اور یہ بھی بڑے فخر کی بات ہے چین کے لیے کہ یونیسکو نے اس جگہ کو دنیا کے عظیم ثقافتی مقامات کی فہرست میں شامل کر دیا ہے۔ ایک طرف چین کے یہ محنتی لوگ ہیں اور دوسری طرف ہم ہیں۔ فیصلہ آپ کریں کہ آج چین کہاں کھڑا ہوا ہے اور ہم کہاں ہیں۔ یہ وہ چین ہے جنہوں نے اپنے نظام کو بہتر بنانے کے لیے بڑی قربانیاں دی اور بڑی محنت کے ساتھ اپنے فرسودہ نظام کو ٹھیک کر لیا۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہم وہ ہیں جنہوں نے اپنے بنے بنائے آبپاشی کے نظام کو بالکل تباہ کر دیا۔ ہاں جی، وہ تو کرنا ہی تھا، کیونکہ ہم نے کون سا اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا۔ یہ آبپاشی کا نظام تو ہمیں انگریز دے کے گیا تھا۔ ہاں، یہ غلطی تو انگریز نے کی تھی، تو اس کا کام تھا، ہم کیوں کرتے؟ ہم کوئی بیوقوف ہیں جو یہ کام کریں جس سے ترقی ہو؟ جیسے ریل ٹریک اور ریل کا پورا نظام، یہ بھی انگریز بنا کے گیا تھا، ہمیں تو اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اسی لیے تو نہ ہم نے نئے ریل کے ٹریک بنائے اور نہ نیا نہری نظام۔ میاں ہمیں یہ بتاؤ کہ مال کہاں سے ملے گا، بس باقی چھوڑو۔ ہم میں سے چاہے وہ کوئی بیوروکریٹ ہے، چاہے کوئی وزیر ہے یا کوئی امیر ہے یا وہ غریب ہے، سب کے سب ذمہ دار ہیں اپنی اپنی جگہ اپنے ملک کے آبی ذخائر کو فنا کرنے میں۔ ہمارا رب ہمیں اکثر سیلاب کی صورت میں ایک وارننگ دے کر بتاتا ہے کہ ناشکری چھوڑو اور جو میں نے تم پر احسان کیے ہیں ان کی قدر کرو۔ خیر، یہ تو پہلے کی باتیں تھیں، پرانے گلے شکوے تھے۔ اب ایک امید بندی ہے، کیونکہ اب پاکستان میں نئی حکومت آئی ہے اور مجھے بڑی امید ہے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب سے کہ وہ ہمارے ملک کے فرسودہ نظام کو انشاءاللہ ٹھیک کریں گے۔ ان کے اقدامات تو ہمارے سامنے آ ہی رہے ہیں کہ وہ اس وقت صحیح سمت میں سفر کر رہے ہیں۔ اہم اقدام جو انہوں نے اٹھایا ہے، اس پر میں تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ شکر ہے کسی حکمران نے اس پانی کے متعلق صرف سوچا نہیں، اس کو حل کرنے کے لیے قدم بھی اٹھایا ہے، جس کی تازہ مثال چیف جسٹس آف سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ مل کر
فنڈ کا قیام ہے۔ بڑی اچھی بات ہے کہ انہوں نے سمندر پار پاکستانیوں سے اس فنڈ میں کم سے کم $1000 جمع کرانے کی اپیل بھی کی ہے، اور اس اپیل کے رد عمل میں ہمارے غیور اور باوفا بیرون ملک رہنے والے پاکستانیوں نے لبیک کہا ہے۔ ویورز، گو کہ ہم پاکستان میں بسنے والے وہ شہری جو اتنی استعداد نہیں رکھتے کہ $1000 جیسی خطیر رقم اس فنڈ میں جمع کرائیں، پر ایک کام ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ اپنے اپنے موبائل سے میسج میں ڈیم لکھ کر اسے 8000 پر بھیج تو سکتے ہیں۔ آپ کے اس چھوٹے سے عمل سے اس اکاؤنٹ میں آپ کی طرف سے $10 فنڈ میں چلے جائیں گے، اور اس طرح ہم اپنی آنے والی نسل کو بچا لیں گے۔ ویورز، پاکستان کے بارے میں رپورٹس پریشان کن ہیں۔ رپورٹس کیا بتاتی ہیں؟ اگر ہم نے نئے ڈیم جلد نہ بنائے تو 2025 میں پاکستان خشک سالی سے دوچار ہو جائے گا۔ پاکستانی پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، لہٰذا اپنے ملک کو بچائیں، اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کو بچائیں، حکومت کے ساتھ مل کر ڈیم بنائیں۔ شکریہ۔